رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کے تعلق سے ایک فضیلت سنتے ہیں۔ کتاب ہے الابریز۔ اس کتاب میں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ اور صوفی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شب اسراء کے دولہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال میں افضل ہے۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جب جب وہ فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار اتاری، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک اتاری، پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں، نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیۂ درود بھیجا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا ہے یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی عدنان شیخ عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری۔ ہم اپنے ان مبلغین کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کا ہمارا سیگمنٹس، مختلف ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کن سیگمنٹس پر آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات سے منتخب ہم درود پاک لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں، الفاظ دیے جاتے ہیں، ان سے نعت خواں اسلامی بھائی کو اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں پر گفتگو سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار، 4 طرزیں اور اس کی تشریح۔ گلدستہ درود و سلام، ادب و احترام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، عشق رسول کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات سے ایک منتخب درود پاک آپ نے سنا، اب اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی سنتے ہیں اور اس کے کچھ الفاظ پہ گفتگو بھی کریں گے۔ جی ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، خوب خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک، یہاں پر اس کے بعد پھر یوں درود کی ابتدا کرتے ہیں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نے کہا سلام پڑھو، درود بھیجو، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ، اے میرے رب، میں خوشی اور سعادت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے اللہ تعالی تیری تمام رحمتیں نازل ہوں، قربت والے فرشتوں کی دعائیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، ان سب کی اور صالحین، یہ سب رحمتیں نازل ہوں کس پر؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، واہ واہ، اور متقیوں کے امام ہیں، واہ واہ، اور رب العالمین کے رسول ہیں، ہائے ہائے، جو گواہ خوشخبری دینے والے ہیں اور تیرے حکم سے تیری طرف بلانے والے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ کہ جو روشن چراغ ہیں ان پر سلام ہو۔ آخر میں بڑی خوبصورت بات کی، اے اللہ انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس پر سب اولین و آخرین رشک کریں۔ ہائے ہائے، سب ان کی تعریف۔ نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے گے کیسی روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت نبیوں کی صالحہ، صلوا علیہ وآلہ، درود پڑھتے گے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گے کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس درود پاک میں کئی نبی پاک کے القاب ذکر کیے گئے، اس میں ایک امام المتقین بھی یہ ذکر کیا گیا، اس کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، امام المتقین۔ سبحان اللہ،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے لوگوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے. بڑے بڑے متقین جنہیں قرآن نے اتقا تک فرمایا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے صدقے سے اتقا بنے. بے شک. تو یوں متقین کے آپ امام ہیں، آپ ہی کی خوف و خشیت، گریہ وزاری اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں زارو کتار رو رو کر تقوی اختیار کرتے ہوئے عبادتیں کر کر کے راتوں کے لمبے قیام، سجدے، دعائیں، ان سب سے آپ کا وہ تقوی تھا، اتنا بلند تقوی تھا کہ نہ صرف آپ متقی بلکہ امام المتقین ہوں. اتنا قیام، اتنا تقوی، حتیٰ تورمت قدمہ، کہ مبارک قدم میں ورم آ جائے، مبارک قدم سوچ جاتے ہوں. اور پھر یوں ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ. اس لیے اتنا زیادہ تقوی تھا. تو آقا کریم نہ صرف متقی، نہ صرف اتقا، بلکہ امام المتقین. بے شک. تقوی، سارے تقوی والوں کے امام. سبھی کو تقوی انہی کے تقوی سے نصیب ہوتا ہے، یہیں سے سیکھتے ہیں. واہ واہ. اللہ ہمیں انہی کے صدقے متقی بنائے اور تقوی کی خیرات اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیہ کا درود پاک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا فیضان دلائل الخیرات سے ایک درود پاک ہم نے منتخب سنایا اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. دلائل الخیرات شریف درود پاک کے صیغوں پر اور اس کے مختلف انداز پر مشتمل ایک بڑی بہترین کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب جاری بھی کی ہے. امیر اہل سنت نے اپنے متعلقین، مریدین، متوسلین کو اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے. تو دلائل الخیرات شریف کا ہمیں ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. اس کا طریقہ کار بھی پورا اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ دلائل الخیرات شریف حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے معاملات زندگی میں شامل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے روسٹم پر آئیں گے اور وہاں ہم ان سے الفاظ دکھا کر اشعار سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. لفظ سے شعر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں 6 نمبرز ہوتے ہیں. ہر نمبرز کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ سے نعت خواں اسلامی بھائی کو شعر پڑھنا ہے. شعر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ درود و سلام کا ہو یا ایسا شعر ہو جس میں لفظ درود یا لفظ سلام آتا ہو. ہمارا مرادی شعر جو ہم نے ذہن میں رکھا ہے یا نصاب میں دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی شعر ایسا پڑھ دیتے ہیں جس میں لفظ درود یا سلام اور ہمارا بیان کردہ لفظ آتا ہوگا تب بھی انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا وہ شعر درست مانا جائے گا. پھر انشاءاللہ ساتھ میں وضاحت بھی کریں گے. آئیے پہلے نمبرز کا باکس دیکھتے ہیں اور پھر عدنان بھائی نمبر بتائیں گے. جی یا رسول اللہ یا سیدی یا. جی عدنان بھائی مائک پر نمبر بتائیے گا. نمبر 1. نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھایا جا رہا ہے عدنان بھائی کو چشم نم. چشم نم، آنسو بہانے والی آنکھیں. دور ہو جائے دنیا کے رنجو علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم. مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں سلام ہو، درود سلام تم پہ ہر دم کروڑوں سلام ہو، درود سلام. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کا شعر ہے، آپ نے صحیح پڑھا. چشم نم اس لفظ اس شعر میں آیا ہے. حضرت اس شعر میں امیر اہل سنت کیا درد اظہار کر رہے ہیں اپنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ غموں پریشانیوں سے چھٹکارے کی التجا کرتے ہیں اور کچھ مانگ رہے ہیں. صحیح. یہ غم دیجئے اور اس غم سے چھٹکارا دیجئے. عرض کرتے ہیں آقا
دنیا کا غم، دنیا کی پریشانی، دنیا کے درد جو ہیں یہ سب دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک درد کا طالب ہوں، وہ درد آپ کا درد ہے۔ اپنا غم دیجئے اور چشم نم دیجئے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، آپ کے غم میں رہتا ہوں، اللہ اللہ۔ یہی صرف چاہتا ہوں، دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں، نہ کسی کا طالب ہوں۔ یہ سب عرض کر کے پھر کہتا ہوں آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ واہ واہ واہ، یعنی نبی پاک کی محبت ملے، حضور کی محبت میں رونا ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ملے۔ دنیا کا مال نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہمیں کوئی مال چاہیے تو وہ محبت رسول کا مال چاہیے، غم رسول میں رونے والی آنکھیں چاہیے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ یہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، نعتوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے۔ انشاءاللہ چشم نم بھی ملے گی اور مدینے کا غم بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ غم یا شہید انبیاء دیجئے، چشم دم یا حبیب خدا دیجئے، اپنا غم یا شہید انبیاء دیجئے، چشم دم یا حبیب خدا دیجئے۔ بعضوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ عشق کی بات ہے، اور یہ عشق والے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ غم کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چلیں زبیر بھائی، اب نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، کون سا نمبر آپ لیتے ہیں؟ جی دکھائیے گا نمبر۔ نمبر 5۔ نمبر 5 جی، 5 کے پیچھے لفظ دکھایا جائے زبیر بھائی کو، شفیع آسیہ۔ جی اے شہ عرش آستاں، اے سرور کونو مکان، اے شہ عرش آستاں، اے سرور کونو مکان، اے میرے ایمان جان ایمان زمان، اے میرے امن و امان، اے سرور ہر دو جہاں، میں ہوں عاصی سرورا اور تم شفیع رسولوں کے امام، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے ماشاءاللہ۔ جی حضرت، اس میں تو اتنی ساری باتیں مفتی اعظم ہند نے ذکر کی ہیں، سبحان اللہ۔ سرور کونو مکا، ایمان جاں، جان ایمان زماں، امن و اما، سرور ہر دو جہاں، کیا فرماتے ہیں؟ میں مکدی گل مکا دیواں، ہائے ہائے ہائے، ساڈا دین ایمان مدینہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سب کچھ ہی کہہ دیا، کہا آپ سرور کونو مکان، آپ ہی جانے ایمان، ایمان جان۔ واہ 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 واہ، میری جان کا ایمان بھی آپ، میرے ایمان کی جان بھی آپ، سبحان اللہ۔ میرا امن بھی آپ، ایمان بھی آپ، میرا امان بھی آپ ہی سب کچھ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ اتنا کچھ، اور میں عاصی، آسی، گناہ گار، میں گناہ گار ہوں، اور چاہتا کیا ہوں، آپ شفیع عاصیاں، ہائے ہائے ہائے، میں ایک عاصی، اور آپ نے تو خود کہا نا، ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، واہ واہ، میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے تو میری شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عاصی، آپ شفیع عاصیاں، تو بس عرض یہ ہے کہ شفاعت کا حصہ ملے اور آپ پر درود و سلام۔ ماشاءاللہ۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے
جو پوچھے میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرے آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں. آئیے نمبر دوبارہ دیکھتے ہیں اور ہمارے عدنان بھائی نمبر بتائیں گے. جی عدنان بھائی مائک پہ بتائیے. نمبر 2. جی 2 کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ مشکل کشا. بادشاہ انبیاء نور ذات کبریاء حامی روزے جزا ہو خلق کے مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یہاں ذکر کر رہے ہیں بادشاہ انبیاء ہو. یا رسول اللہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں. نور ذات کبریا ہو. اللہ پاک کے آپ نور ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا. حامی روز جزا ہو. مدد فرمانے والے ہوں, فریاد رسی فرمانے والے ہوں. کس کے؟ جزا کے دن میں, یعنی جو پریشان ہوں گے آپ کے امتی ان کے لیے. خلق کے مشکل کشا ہو. مشکل کشائی فرمانے والے, مصیبتوں کے دور فرمانے والے اللہ کی عطا سے آپ ہیں. تو آپ پر ہم درود و سلام کیوں نہ پڑھیں. اور اے مشکل کشائی فرمانے والے, دنیا میں بھی اللہ کی عطا سے اجازت سے ہماری مشکل کشائی فرمائیے اور محشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیے گا. چلیے جی اگلا نمبر اب ہمارے زبیر بھائی بتائیں گے. دکھائیے گا نمبر ان کو. جی نمبر 6. جی روئے پر انوار. واہ بھئی واہ, سبحان اللہ. روئے پر انوار. قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے. قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے. ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام. ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی احمد رضا بھائی کتنی پیاری تمنا ہے یہاں پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کردا ہے مر جاواں اللہ. جس دن دا سنیا ہے واہ واہ. وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے. ہائے 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 ہائے. اور کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول. اللہ اللہ. واہ. ہاں تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہونا ہی ہے اور ہونا ہی ہے. اور خود حضور جلوہ گر ہوں گے. اس وقت نور کے چشمے, نور کے جلوے میری قبر میں آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ فرشتے سوال کریں گے, جواب دوں گا, لیکن دلی کیفیت یہ ہوگی
کہ روئے پر انوار پر، جس نے اتنے سارے انوار کر دیے میری قبر میں، وہ تاریک گھر جسے روشن کر دیا، جگمگا دیا، میں ان پر درود پڑھوں گا، سبحان میں ان پر درود پڑھوں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کاش ہمیں نصیب ہو گا۔ آمین۔ اور ہم نبی پاک کا دیدار کریں کہ دنیا میں جب حضور کا ذکر آئے اور درود پڑھیں، عادت بنے نا ہماری۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر میرا ذکر ہو اور درود نہ پڑھے تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ دنیا میں جس کی عادت ہوگی حضور کے نام پر درود پڑھتا ہوگا، تو جب قبر میں نبی پاک کے چہرے کو دیکھے گا تو فوراً زبان سے نکلے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر برکت اس ذکر برکت میری قبر وسا دینا، اس ذکر برکت میری قبر وسا دینا، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لئی لج پالا، لج پالا، لج رکھ لئی لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لج پالا نبی میرے، دردی دوا دینا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب چمگا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب چمگا، امداد میری کرنے، امداد میری کرنے، آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے، آ جانا میرے آقا۔ آمین۔ قبر کا معاملہ پیارے اسلامی بھائیو بہت ہی دشوار گزار ہے۔ جس کے لیے اللہ چاہے گا قبر جنت کا باغ بنے گی، اور جس کے لیے چاہے گا وہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ ہم اللہ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری قبر کو نبی پاک کی برکت سے جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ 2 نمبر رہ گئے ہیں، آئیے عدنان بھائی 1 نمبر بتائیں گے، اس کے بعد شعر پڑھیں گے۔ جی دکھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 جی، کہکشاں۔ ارض و سما کے سرور، صدر اشک ماہ اختر، ارض و سما کے سرور، صدر اشک ماہ اختر، ارض و سما کے سرور، صدر اشک ماہ اختر، تلوین کہکشاں سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا
सलाम कहना सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना। आइए अब आखिरी लफ्ज़ ले, आखिरी नंबर है, उस नंबर के पीछे लफ्ज़ क्या है देखते हैं। मैं ज़ुबैर भाई पढ़ेंगे जी, दिखाइएगा। आदम, ज़ुबैर भाई लफ्ज़ आना चाहिए आदम। जब शबे मेराज रखा अर्श पर तुमने कदम, जब शबे मेराज रखा अर्श पर तुमने कदम, मुस्कुराई रूह आदम, मुस्कुराई रूह आदम, अस्सलातो वस्सलाम, मुस्कुराई रूह आदम, अस्सलातो वस्सलाम। आसान शेर है। जब मेराज की रात नबी पाक ने अर्श पर कदम रखा, तो ये नबी पाक का मकाम व मर्तबा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये देख कर मुस्कुराए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी औलाद में पैदा होने वाले नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मर्तबा दिया है कि वो अर्श से भी ऊपर चले गए। तो ये देख कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। और फिर यूँ कहिए कि आशिकान रसूल ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारा सेगमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम। या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी। इस सेगमेंट में हम अहमद रज़ा भाई को कुछ बॉक्स दिखाएंगे। उन बॉक्स के अंदर एक या दो हरूफ लिखे होंगे। उसके बाद इन्होंने पहचानना है कि कौन सा मुबारक नाम है। एक एक हर्फ करके ये उस नाम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जी अहमद रज़ा भाई देखिए, और नाजरीन भी साथ में अहमद रज़ा भाई के शामिल हो जाएं, आपस में गुफ्तगू करके बताएं कि यहाँ पे क्या हर्फ आना चाहिए। जी दिखाइए। आज आपका इम्तिहान सिर्फ एक ही लफ्ज़ दिखाया है और सब तकरीबन 3.25 लाइनें हैं। अल्लाह अकबर। चलिए जी, हाँ गोल हाँ आया है, अब बताइए हजरत। सुभान अल्लाह। अलिफ, अलिफ शायद ऐसा है कि वो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल कर देगा। दिखाइएगा जी। अल्लाह अकबर। 4 मरतबा अलिफ आ गया हजरत। एक मरतबा से 4 मरतबा हरूफ हो गए। सुभान अल्लाह, आपकी किस्मत है सर। दोबारा हर्फ बताइए। जी नाजरीन आप भी गौर करें, मुबारक नाम बड़ा है। काफ, बारीक काफ। बारीक काफ नहीं, डंडी वाली काफ हजरत नहीं आती इसमें। अच्छा अहमद रज़ा भाई ये गलती है। ठीक है। मज़ीद मीम, मीम आता है जी, इसमें बिल्कुल आता है मीम। शायद 2 मरतबा आएगा। माशाल्लाह 3 मरतबा। अल्लाह अकबर। क्या बात है जी, 3 मरतबा मीम आ गया हजरत। वाह भाई वाह। मज़ीद गौर जारी है, नाजरीन भी गौर कर रहे हैं। नाम मुबारक क्या है जी हजरत अहमद रज़ा भाई? जी ता, ता जी, ता भी आता है इसमें, लगाइएगा ता। माशा अल्लाह। एक हर्फ और ऐसा जो आप बोलेंगे तो शायद 2 या 3 मरतबा आ जाएगा वो। अच्छा एक हर्फ है ऐसा, बोलेंगे तो आ जाएगा। मुरक्कब में अमूमन आता है वो। अच्छा अच्छा। लाम, लाम, माशा अल्लाह। 2 जगह आएगा लाम भाई, दिखाइएगा लाम। सुभान अल्लाह। जीम, जीम नहीं आता हुजूर इसमें। बा, बा आता है, बा आता है जी, बा दिखाइए। माशा अल्लाह। अलिफ बा हा एक साथ हो गए। या, या नहीं आता, हाँ या आता है, या आता है। माशा अल्लाह। मोटा काफ 2 नुक्तों वाला। 2 नुक्तों वाला कौफ जी, 2 नुक्तों वाला कौफ भी आता है। सुभान अल्लाह। अब 2 हर्फ ही रह गए। गौर किया जाए तो जल्दी से हो सकता है थोड़ा मुश्किल। नून, नून भी आता है जी, माशाअल्लाह। दुरुस्त कहा आपने, गलतियां कम हो रही हैं। अब एक ही हर्फ है और वो ज़ुबैर की
نام میں بھی آتا ہے، زبیر میں بھی وہ لفظ آتا ہے، آپ کے نام میں بھی آتا ہے، را آپ کے نام میں بھی آتا ہے، ماشاءاللہ رضا را، ماشاءاللہ درست آپ نے کہا۔ یہ مرکب دکھائیے گا آپ انشاءاللہ، ہمارے احمد رضا بھائی پڑھ کے سنائیں گے اس کو۔ یہ حروف دیکھ لیں، اب مکمل نام مرکب میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، مشکل ضرور تھا مگر احمد رضا بھائی پہنچ گئے۔ جی زیادہ پڑھ کے سنائیے۔ سبحان اللہ۔ ابہا من القمر التام، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابہا من القمر التام، قمر چاند، تام مکمل یعنی 14ویں کا، من سے، اور ابہا بہا سے مطلب روشنی، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے والا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک واہ واہ، حسن تھا کہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر چمکتے تھے، اور یہ کسی نے بعد میں نہیں کہا، تابعین، تبا تابعین، شعراء نے نہیں، بلکہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا اور موازنہ کیا تھا چاند سے، صحابہ، فَإِذَا هُوَ إِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ واہ واہ واہ، جابر جب حضور کو دیکھا تھا 14ویں رات میں سرخ حلے میں، تو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، وہ یہ نتیجہ اخذ کر کے لائے۔ انہوں نے کہا بس فَإِذَا، بس فَإِذَا، اللہ، تو جبھی میرے نزدیک حضور جو تھے وہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھے، چاند سے زیادہ قمر ستنا النبي قمر وجميل ستنا النبي وجميل قمر ستنا النبي قمر وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مس أيادي الله الله، وأمن بالها كل العباد، وأمن بالها كل العباد، وأمن بالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا قمر ستنا النبي قمر وجميل ستنا النبي وجميل قمر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمدان کی ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج پر گئی۔ جب وہ واپس آئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ ہمدان تو مدینے سے دور تھا، عرب سے دور تھا، تو اس نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ایسا چہرہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے کوئی چہرہ ایسا خوبصورت دیکھا نہ اس کے بعد ایسا چہرہ دیکھا جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم خوشیاں بنانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئے قبول، اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ، دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
کیا بات ہے. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہیں. آپ کو پہلے شعر دکھایا جائے گا, اس کی تشریح ہوگی, اس کے بعد نعت خواں اسلامی میں اس شعر کو پڑھیں گے, مگر چاروں اشعار کو الگ الگ طرزوں میں پڑھا جائے گا. تو آئیے اعلیٰ حضرت کے آج اشعار ہیں. پہلا شعر دیکھتے ہیں اسکرین پر اور ہمارے احمد رضا اس کی وضاحت کریں گے. جی دکھائیے گا. جن کے گچھے سے لچھے جڑیں نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد رضا بھائی. یہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور گچھے اصل میں کہا جاتا ہے پھولوں کا ایک جگہ پہ مجموعہ ہو, گلدستہ ہو نا, اسے کہتے ہیں گچھے. واہ واہ. اور مراد یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زلفیں جب تھوڑا سا خم کھاتی اور یوں اتنی ساری بڑی گھنی زلفیں تھیں پیاری سی, ان سے ان مزیدار گچھوں سے جب نور کی مبارک قطرے ٹپکتے تھے, مراد پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک بالوں سے جب تیل کی بوندیں ٹپکتی اللہ. تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ستاروں کی نزہت پہ, یہ جو گرنے والے ستارے ہیں یہ جیسے ٹوٹتا ستارہ ہوتا ہے نا, واہ واہ, وہ چمکتا ہے تیزی سے یوں گرتا ہے, کیا بات. تو اس طرح ان ستاروں کی نزہت خوبصورتی پر لاکھوں سلام. جی بڑی خوبصورت تشریح ہو گئی. اب پڑھیں گے. جن کے گچھے سے لاچھے جڑے نور کے, جن کے گچھے سے لاچھے جڑے نور کے, جن کے گچھے سے لاچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. جی اگلا شعر دکھائیں اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ علیہ. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روا, شیر و شکر کی روا, اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. احمد رضا بھائی. شیر و شکر, ندارت. قربان سیدی اعلیٰ حضرت کے کس عضو کی کتنی خوبصورت تشریح کر کے بیان کر کے پھر سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گلے کی, یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گلا جو تھا پیارے آقا کا, بڑا خوبصورت فرمایا. کہا کہ ہمارے گلے میں تو نسیں ہیں لیکن وہاں تو شیر و شکر کی نہریں تھیں. سبحان اللہ. وہاں تو شیر و شکر کی نہریں تھیں, اور ان مبارک شیر و شکر کی نہروں پر اور اس مبارک گلے کی جو ندارت تھی, تازگی اور خوبصورتی تھی, اس پر لاکھوں سلام ہو. کیا بات. یعنی نبی پاک کے گلے مبارک سے گویا کہ دودھ کی اور شکر کی نہریں, سبحان اللہ, مٹھاس کی نہریں بہتی تھی اور وہ تازگی تھی کہ کیا کہنے. سبحان اللہ. جی حضرت. جس میں نہریں شیر و شکر کی روا, جس میں نہریں شیر و شکر کی روا, اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شمع بز بے ہدایت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. اگلا شعر دیکھتے ہیں. جی. رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود, شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. کیسے اشارے ہیں. رفع, عرفہ, صدر, صدارت, واہ واہ, ملتے جلتے الفاظ ذکر فرمائے. رفع سے مراد یہاں سورہ علم نشرح کی 2 آیتوں کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رفع ذکر. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا, اور اس رفع ذکر جلالت, بزرگی والے ذکر کی بلندی پر عرفہ, بلند و بالا, ہاں سب سے بڑھ کر بلند و بالا درود ہو.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو جو رب تعالیٰ نے کھولا اور فرمایا الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، وہاں دعائیں تھیں رب اشرح لی صدری، صدری، اور یہاں تعلم کشادہ کر دے سینہ، اور اب خود فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا، سبحان اللہ، تو فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان رفع ذکر جلالت پہ عرفان درود، رفع ذکر جلالت پہ عرفان درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ آخری شعر جی دکھائیے گا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلام کا۔ گرد ماہ دست انجم میں رخشہ ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ جی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے۔ گرد ماہ چاند کے چاروں اطراف، اور دست انجم ستاروں کی مثل مبارک ہاتھ، رخشہ روشن چمکدار، ہلال یعنی جو چاند ہوتا ہے پہلی سے تیسری تاریخ کا جو باریک چاند ہوتا ہے وہ، بدر مانے 14ویں رات کا چاند، دفع مانے دور کرنا، اور ظلمت مانے اندھیرے۔ تو کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مبارک ہاتھ ہیں ان پہ گویا کہ انجم ستارے جو ہے وہ گہرا ڈالے ہوئے ہیں، آس پاس گہرا ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ روشن جو ہاتھ ہے وہ چمکدار چمک رہا ہے ان ستاروں کے جھرمٹ میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ظلمت اندھیرے کو دور فرمانے والے ایسے 14ویں کے چاند ہے کہ جب آپ آئے تو آپ نے کفر کے ظلمت و اندھیرے کو بھی ختم کیا، اور جب ظاہری طور پہ اندھیرے جس میں جاتے تو وہاں بھی آپ کے مبارک چہرے سے اللہ پاک روشنی فرما دیا کرتا تھا۔ جی زبیر بھائی۔ گرد ماں دست انجم میرا شاہینہ، گرد ماں دست انجم میرا شاہینہ، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، آئیے اگلے سیگمنٹ گلدستہ درود السلام میں ادب و احترام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ گلدستہ درود السلام۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی
صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجوں کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی